امام حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے صفحہ نمبر 493 کے اوپر تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فمن طمع فی العتق من النار ومغفرۃ ذنوبہ فی یوم عرفہ فلیحافظ علی الاسباب التی یرجی بها العتق والمغفرہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص 9 ذی الحج والے دن اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہو، جہنم سے آزادی چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ ان اسباب کو ضرور اختیار کرے، ان اسباب کو ضرور اپنائے کہ جن سے جہنم سے آزادی کی امید ہو سکتی ہے، اور جن کاموں کو کرنے سے بخشش اور مغفرت کی امید ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کاموں کو، ان اعمال کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ فمنہا، ان میں سے ایک، وہ جو 5 کام ہیں کرنے کے عرفہ کے دن، 9 ذی الحج کے دن جو 5 کام ہیں کرنے والے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 9 ذی الحج کا عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ امید ہے، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے، اس دن کے روزے کی برکت سے اس کے 1 سال کے پہلے کے گناہ اور آئندہ سال کے بھی گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ یعنی کہ ایک گزشتہ سال کے گناہ اس کے معاف ہوں گے اور ایک آنے والے سال کے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اس حدیث پاک کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف ہوں گے اور آنے والے 1 سال کے اندر اللہ رب العالمین اس کو گناہ کرنے سے محفوظ رکھے گا، کہ گناہ کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوگی، گناہ کی طرف اس کا ذہن مائل نہیں ہوگا۔ یہ اس ایک دن کے روزے کی برکت ہے۔ اور دوسرا کام جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ 9 ذی الحج والے دن کرنا ہے، اپنے اعضاء کو حرام کاموں سے بچانا، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے تمام اعضاء کو حرام کاموں سے بچانا۔ اور اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ۔ فرمایا کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر جو شخص، فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اپنے کانوں کی حفاظت کرے گا، اپنے اعضاء کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پاؤں کی، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، فرمایا کہ غفر لہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس دن کے اندر بطور خاص، اس دن کے اندر اپنے اعضاء کو حرام کاموں سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، اپنے ہاتھوں کو ان حرام کاموں سے محفوظ رکھنا۔ اور ہمارے دین اسلام کا جو ہے نا یہ وتیرہ ہے، ہمارے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ہمیں ہمارا دین، ہمارا مذہب اپنے نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنے غلاموں کو اپنی نگاہیں جو ہے نا وہ جھکی ہوئی رکھنے کا حکم ارشاد فرمائیں، اپنے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ارشاد فرمائیں۔ اور ساتھ آگے فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ فرمایا کہ اپنے ماننے والی خواتین کو، اپنی امت کی خواتین کو بھی حکم فرمائیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کریں اور اپنے چھپانے والی چیزوں کو چھپا کر چلا کریں اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلا کریں، پردہ کر کے باہر نکلا کریں۔ یہ ہمارے دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ہمیں ہمارا دین یہ اخلاق سکھاتا ہے کہ ہر عزت دار کی عزت کرو، اس کی عزت کرنا سیکھو،
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر جو ہے نا وہ بد نگاہی ہے۔ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر انسان کی جو ہے نا وہ بد نگاہی ہے۔ انسان سب سے پہلا حملہ اسی سے کرتا ہے کہ جب یہ اس جنگل کے اندر، اس جال کے اندر جب کوئی انسان پھنس جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دیگر اس کے انسان سے برے کام کرانا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس بدنگاہی سے بچ جائے، اس بدنگاہی سے محفوظ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین فرمایا کہ اگر اس چیز سے بچ جائے، بدنگاہی سے بچ جائے، تو اللہ رب العالمین اس کو بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ اس دن کے اندر جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے یہ بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز، اور تیسری بات جو 9 ذی الحج کو جو ایک تیسرا عمل ہے جو بندہ اس دن کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ کثرت کے ساتھ شہادت اور توحید پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا کثرت کے ساتھ 9 ذی الحج کو۔ لیکن اگر اس دن کے اندر ایک جو خاص وظیفہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محبوب، اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا، اگر وہ کسی کو آتا ہو تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ پورا دن اس وظیفے کا ذکر کرے، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کو میں بھی پڑھتا رہا ہوں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کا بھی یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول تھا۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو میرا بھی معمول ہے پڑھنے کا 9 ذی الحج کو، اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام بھی اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے۔ اور چوتھا عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے 9 ذی الحج کو کرنے کے لیے، 9 ذی الحج کا جو وظیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عمل عطا فرمایا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ 18 نمبر آیت فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، جس کا مطلب ہے کہ گواہی دی اللہ رب العالمین نے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، واولو العلم قائما بالقسط اور علم والوں نے بھی انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 9 ذی الحج کو یہ آیت کریمہ بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی آیت نہیں ہے کہ جس کو پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو، یہ بڑی آسان آیت ہے اور بڑی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو کل 9 ذی الحج ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کل کے دن کے اندر ہم یہ وظیفہ بالکل نہ بھولیں، یہ وظیفہ اختیار کریں کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں۔ اور 5واں عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحج کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ اپنے لیے کثرت سے دعائے مغفرت کرو، مغفرت کی دعا کرو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس دن کی دعا کی قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس دن کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس دن کے اندر مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس دن کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، فرمایا کہ وہ عرفہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت
بندے کے قریب ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء، اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرمایا کہ فیقول ما اراد ہؤلاء، کہ اے میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح، یہ اپنے دور دراز سے چل کر اپنے علاقوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، سارا کچھ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر، راستے کی صعوبتیں، مشکلیں، پریشانیاں برداشت کر کے، اپنی جیبوں سے پیسہ خرچ کر کے یہاں عرفات کے اندر میری رضا حاصل کرنے کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مجھ سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے میری بارگاہ کے اندر یہ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رو کر دعا کر رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح ان کا ارادہ کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ تو دنیا کے اندر دنگا فساد کریں گے، یہ تو خون ریزیاں کریں گے، ان کو دنیا کے اندر نہ بھیج۔ لیکن اللہ رب العالمین 9 ذی الحج کے دن، کہ جب اللہ کی مخلوق اس کی بارگاہ کے اندر عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے گڑ گڑا رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کر رہی ہوتی ہے، دعائیں کر رہی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو تو صحیح، تم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، لیکن ان کا انداز تو دیکھو، ان کے آنکھوں کے اندر اشک کے آنسو ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر میری بارگاہ کے اندر یہی التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو فرمایا کہ یہ اس دن کے اندر کثرت کے ساتھ اپنے لیے دعا مانگا کرو، اپنی بخشش کی دعا مانگو، اپنی مغفرت کی دعا مانگو۔ کوئی تمہاری پریشانی ہے، اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اس دن، تو اللہ رب العالمین اس دن کی دعا سے اللہ رب العالمین تمہاری ساری مشکلیں آسان فرمائے گا۔ اور 2 عمل بزرگوں نے ایسے بتائے ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے، یہ تو ہیں 5 کام کرنے والے کہ جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفہ کے دن یہ 5 کام کرو، اور 2 عمل ہمیں بتائے ہیں کہ ان سے بچنا ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ وہ بچنے والے کون سے کام ہیں؟ ان میں سے ایک ہے تکبر سے بچنا، کہ اس دن اپنے دل کے اندر تکبر نہیں رکھنا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ کہ نفس پسندی، اپنے آپ کو دوسروں سے جو ہے نا مافوق سمجھتا، بالا تر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، اور باقی ساری مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا۔ وہ چاہے جو ہے نا حسن و جمال کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ مال و دولت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو، یا کسی بھی لحاظ سے ہو، کسی بھی انداز کے اندر اپنے دل کے اندر تکبر اور غرور پیدا کرنا۔ فرمایا کہ اس دن ہم نے اس عمل سے بچنا ہے، غرور سے بچنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحج سے زیادہ کسی دن لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا۔ مطلب سال کے دنوں کے اندر سب سے بڑھ کر جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بناتا ہے وہ 9 ذی الحج کا دن ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یغفر اللہ فیہ لمختال، فرمایا کہ اللہ رب العالمین مختال کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور مختال کا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا کہ مختال کا مطلب ہے کہ خود پسندی کرنے والا، غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، اپنے آپ پر اترانے والا، اپنے آپ کو دوسرے پر فضیلت دینے والا، دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو حقیر تر سمجھنے والا۔ فرمایا کہ اس آدمی کی بخشش نہیں ہے، باقی ہر بندے کی بخشش ہے، ہر گناہ گار کی معافی ہے، ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہے۔ لیکن فرمایا کہ لا یغفر اللہ فیہ لمختال، فرمایا کہ اپنے اوپر اترانے والے کو اللہ رب العالمین اس دن کے اندر اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ عطا نہیں فرماتا۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ لا یحب کل مختال فخور، فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فخر ہمیں کیا جچتا ہے؟
ہم کون؟ یہ تو فخر، یہ کبریائی، یہ اللہ رب العالمین کی چادر ہے۔ انسان کو نہیں جچتا، انسان جو ایک غلیظ نطفے کی پیداوار ہے، ایک ناپاک نطفے کی جو پیداوار ہے، اس کی ذات کو تکبر غرور نہیں جچتا۔ تکبر اور غرور یہ اللہ رب العالمین کی چادر ہے۔ تو لہذا اس دن ہم نے اپنے آپ کو غرور سے بچانا ہے اور تکبر سے بچانا ہے۔ اور دوسرا جو اس دن ہم نے جن کاموں سے بچنا ہے ان میں سے ایک ہے گناہوں پر اصرار کرنے سے بچنا۔ گناہوں پر اصرار نہیں کرنا۔ ایک ہے گناہ گار ہونا اور اپنے دل کے اندر شرمندگی محسوس کرنا کہ یا اللہ خطا ہو گئی ہے، معافی۔ بندہ توبہ کا طلبگار ہو، مغفرت کا طلبگار ہو تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک گناہ کرتا ہے پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ کون سا گناہ ہوتا ہے۔ اور بلکہ جو ہے نا بزرگوں نے لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ میں نے 9 ذی الحج کو میدان عرفات کے اندر دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے سارے حاجیوں کو، سارے لوگوں کو بخش دیا ہے سوائے ایک شخص کے، کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کی جو ہے نا وہ بخشش نہیں فرمائی، کہ جو خراسان کے علاقے بلخ کا رہنے والا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ باقی سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا، سارے حاجیوں کی گناہ معاف ہو گئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن ایک شخص کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ تو پوچھا گیا کہ یا اللہ اس کا کون سا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس کی بخشش قبول نہیں ہوئی، اس کے گناہ جو ہے نا وہ معاف نہیں ہوئے، اس کا کیا جرم ہے اتنا بڑا؟ تو آگے سے جواب آیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو شراب کا عادی تھا، شراب پیا کرتا تھا، 9 ذی الحج کا دن تھا، یہ شراب کے نشے کے اندر دھت ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی والدہ تندور سلگا رہی تھی، تندور کے اندر آگ جلا رہی تھی۔ تو جب یہ نشے کے اندر دھت ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے تھوڑا سا اس کے اوپر عتاب فرمایا، اس کے اوپر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا کہ اے نالائق، یہ کون سا دن ہے شراب کے نشہ کرنے کا؟ یہ تو اللہ رب العالمین کا اتنا مقرب دن ہے، فضیلت والا دن ہے، قبولیت والا دن ہے۔ آج کے دن تو دعائیں قبول ہونے والا دن ہے، عبادات قبول ہونے والا دن ہے، اور تو کتنا بد قسمت ہے، بد نصیب ہے کہ آج کے دن بھی تو شراب کے نشے کے اندر دھت ہے۔ تو جب اس کی والدہ نے یہ ناراضگی کا اظہار کیا تو اب بجائے اس کے کہ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے، بلکہ الٹا اس نے اپنی ماں کو اٹھا کر اس تندور کے اندر پھینک دیا اور اپنی ماں کو آگ کے اندر جلا دیا۔ فرمایا کہ اگر گناہ گار ہوتا، اس کو دل کے اندر اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی، احساس ہوتا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، تو اس کے گناہ اللہ رب العالمین ضرور معاف فرما دیتا۔ لیکن ایک تو یہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اور دوسرا اس کو اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ اپنے گناہوں پر کوئی پریشان نہیں ہے، یہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار نہیں ہے، توبہ کا طلبگار نہیں ہے۔ تو جو انسان اپنی توبہ کا طلبگار ہی نہیں ہے، اس دن اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایسے شخص کے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے۔